صلی علی محمد وآل محمد۔ بانیان کے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، ملت جعفریہ کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جن کا فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع لهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام۔ اللهم اکتبنا من زوار الحسین علیہ السلام واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام۔ اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند سلام صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اگر زحمت نہ سمجھیں اور مناسب ہو تو تھوڑا تھوڑا اگر اور آگے تشریف لیں، چونکہ امام برگاہ ماشاءاللہ کافی جگہ ایک ماحول بہتر ہو جائے گا۔ زحمت کے لیے معذرت چاہوں گا، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ ایک بہتر ماحول ہو سکے۔ مل کے اپنی اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم النعم ابتداها وسبوغ آلاء اسداها، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح متفضل علی جمیع من یراہ ومتتبل علی جمیع من انشاہ، کریم حلیم ذو انات قد واسع كل شيء برحمته، والصلاة والسلام على رسوله الكريم اختاره وانتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتباه واصطفاه قبل أن ابتعثه، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعني أبا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى وسیعہ ووزیرہ وخلیفته سید الاوصیاء والاولیاء امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ دیکھیے خالق اکبر کی شان بڑی بلند ہے، اپنی تعداد کو نہیں، خالق اکبر کی شان کو مد نظر رکھ کے مل کے باواز بلند نعرہ تکبیر، سلام علیہ، نعرہ رسالت، حسنین کے نانا کا نام عظیم، مل کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت نہیں، نیکیوں سے پیار کرتے ہوئے مل کے بآواز بلند حسینیت، یزیدیت، ایک دفعہ مل کے حسینی صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ کا اس صف عزا میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں، جو اپنے دلوں میں حاجت رکھتے ہیں، خدایا تو علیم بذات صدور ہے، ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ 6 چک جلے والا میں یہ میرا پہلا موقع آپ مومنین کی زیارت کا۔ میں کوئی زیادہ تمہیدی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بزرگان تشریف فرما ہیں، قرآن عزادات تشریف فرما ہیں، بہتر سننے والے، پڑھنے والے، تاریخ سے واقف، قرآن سے واقف افراد یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے آج کی اس گفتگو کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ معافی ہدایہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ تھوڑا تھوڑا اگر بولتے رہیں گے تو میں بہتر انداز میں اپنی بات کو منتقل کر سکوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ معافی ہدایہ کو سرنامہ کلام قرار دینے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ معافی ہدایہ میں خالق کون و مقام، مالک ارض و سما، رازق انسان و حیوان، تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا۔ مواحدین تشریف فرما ہے، میں نے حمد خداوندی سے آغاز کر دیا۔ کون اللہ، خالق کون و مقام، مالک ارض و سما، رازق انسان و حیوان، مالک روح و جسم، مٹی سے پیکر انسان خلق کرنے والا، ہر آواز کا سننے والا، ہر چیز کا دیکھنے والا، بادشاہ کو فقیر بنانے والا، محتاج کو تخت شاہی پہ بٹھانے والا۔ سلامت رہی، آپ بیدار ہو گئے۔ بادشاہ کو فقیر بنانے والا، محتاج کو تخت شاہی پہ بٹھانے والا، صالح نبی کے لیے پہاڑ سے اونٹنی برآمد کرنے والا، اور کلمہ کن کہہ کر اس عظیم کائنات کو محمد و آل محمد کے صدقہ میں عدم سے وجود کا لباس پہنانے والا۔ کلمہ کن کہہ کر اس عظیم کائنات کو عدم سے وجود کا لباس پہنانے والا کون اللہ؟ وہ اللہ جو یتیم عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنانے والا۔ تھوڑا تھوڑا بیدار رہیے گا، میرے ساتھ بولیے گا، یتیم عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنانے والا، علم سے عالم اور عالم کو شہر علم کا دروازہ بنانے والا۔ تھوڑا اور بیدار ہوں گے تو مجھے لطف آئے گا۔ علم سے عالم اور عالم کو شہر علم کا دروازہ بنانے والا، تسبیح و تقدیس پر فخر کرنے والے ملائکہ کو انی اعلم ما لا تعلمون کہہ کر علم اور تقوی کو فضیلت کا معیار بنانے والا۔ علم اور تقوی کو فضیلت کا معیار بنانے والا، اپنے فرما بردار بندوں کی تعریف، توجہ، جملے پہ توجہ چاہوں گا، اپنے فرما بردار بندوں کی تعریف انہی کے دشمنوں کی زبانوں سے جاری کروانے والا۔ اپنے فرما بردار بندوں کی تعریف انہی کے دشمنوں کی زبان سے جاری کروانے والا، فخر انسانیت، فخر موجودات، فخر کائنات، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو بزبان رسول ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی قرار دے کر اپنی کرم نوازیوں کا احساس دلانے والا۔
اپنی کرم نوازیوں کا احساس دلانے والا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا اعلان کر کے انسانیت کی دائمی فتح کا اعلان کرنے والا، قدیم کی خبریں حوادث کے ذریعے سے پہنچانے والا، اور جملے پہ توجہ، کون اللہ، کس شان کا مالک اللہ، ہزاروں بے گناہ بچوں کے قاتل، فرعون کے گھر میں موسیٰ جیسے بچے کو پال کے فرعون کی دائمی سزا کا اعلان کرنے والا، فرعون کی دائمی سزا کا اعلان کرنے والا۔ اور اگلے جملے پہ خصوصی توجہ، اور اسی جملے سے میں موضوع کو لے کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ میں اسی جملے کی اہمیت کے پیش نظر اپنے سابقہ جملے کو دہرا رہا ہوں کہ ہزاروں بے گناہ بچوں کے قاتل، فرعون کے گھر میں موسیٰ جیسے بچے کو پال کے فرعون کی دائمی سزا کا اعلان کرنے والا، جیب میں مال، آنکھوں میں بینائی، کانوں میں سماعت، دماغ میں خیال، رگوں میں خون اور دل میں محبت علی کا رزق دینے والا، دل میں محبت علی کا رزق دینے والا کون اللہ؟ اس جملے سے اندازہ لگائیے گا کہ اقتدار اور ہوس کے اس دور میں بنام علی حیدر کرار اتنا عظیم انسان پیدا کرنے والا جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، الہی رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مال فإن العلم یبقى ولا یزال۔ میرا اللہ، علی تیری تقسیم پہ راضی ہے کہ تو نے علی کے حصے میں علم کو رکھا ہے، علی کے دشمنوں کے حصے میں مال کو رکھا ہے، اس لیے کہ علم کو کبھی فنا نہیں ہوگا اور مال کو کبھی بقا نہیں ہوگا۔ علم کو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اس کی ایکو کم کر دیں، آواز اتنی رہنے دیں، ایکو کم کر دیں، مل کے صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، کچھ باتیں آپ کی میں تک پہنچ رہی ہیں، اگر پہنچ رہے تو مل کے باوازِ بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، میرا حبیب ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو کیا کرو؟ فاتبعونی، پس میری اتباع کرو۔ توجہ رکھیے گا، فاتبعونی، پس میری اتباع کرو۔ اس اتباع کے نتیجے میں، اس اتباع کے رزلٹ میں ہوگا کیا؟ اگلی ہی سطر میں اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ بھائی یہیں پر موجود ہے نا، توجہات فرما رہے ہیں، کیا کہا؟ میرا حبیب ان سے کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اللہ تمہیں اس کا نتیجہ کیا دے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے ایک پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے لیے عشق اور محبت کا محور و مرکز ذات محمد عربی کو بنایا ہے۔ پروردگار نے اپنے لیے عشق اور محبت کا محور و مرکز ذات محمد عربی کو بنایا ہے۔ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے، خدا اس سے ہرگز محبت نہیں کرتا جو اس کے رسول کی اتباع نہیں کرتا۔ پس ہم، توجہات میری جانب رکھیے گا، پس ہم شیعیان حیدر کرار نے، ہم عزاداران مظلوم کربلا نے، ہم موالیان حیدر کرار نے سنت الہیہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے عشق اور محبت کا کعبہ بطول کے بابا کو بنایا ہے۔ عشق اور محبت کا کعبہ بطول کے بابا کو بنایا ہے۔ ہم جسے مانگتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے مانگتے ہیں، ہم جس کا انکار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، ہم جس کا اقرار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے اقرار کرتے ہیں، اور جملہ بدل کے کہو ہم جسے علیہ السلام کہتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے کہتے ہیں، اور جسے لعنت اللہ کہتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے، ذات رسالت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ائمہ نے، ہمارے پیشواؤں نے، ہمارے رہبروں نے ہمیں ایک ہی پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔
تو نے محمد سے وفا کی تو ہم تیرے ہیں۔ تو اگر اتباع خدا اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک ہی معیار، ایک ہی پیمانہ ہے کہ وہ اتباع رسول کرے گا۔ آپ نے توجہات فرمائی، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یاد رکھیے گا میں ایک دعویٰ کرنے چلا ہوں، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ اگر امت مسلمہ ذات محمدیہ، توجہات فرمائیے گا، ذات محمدیہ اور شان محمدیہ کا اقرار کر لیتی تو آج امت میں یہ لڑائیاں نہ ہوتی۔ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا۔ میں نے کیا کہا؟ اگر امت مسلمہ، اگر امت محمدیہ ذات محمدیہ کا اقرار کر لیتی تو آج آپ کو امت میں یہ جو فساد نظر آ رہے ہیں یہ کبھی فساد نہ ہوتے، یہ کبھی لڑائیاں نہ ہوتی، یہ کبھی جھگڑے نہ ہوتے۔ اب آپ جلے والا والے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مولانا آپ نے دعویٰ تو کر دیا، اپنے دعوے کی دلیل بھی دیجئے، اس لیے کہ دعویٰ بغیر دلیل کے مکمل نہیں ہوتا، دعویٰ بغیر دلیل کے کامل نہیں ہوتا۔ میں اپنے دعوے کی دلیل ایک مثال سے دوں گا۔ دیکھیے حکومت پاکستان نے، توجہات فرمائیے گا، حکومت پاکستان نے بھائی ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کا نام ہے رویت حلال کمیٹی۔ اس کمیٹی کا کام کیا ہے کہ یہ چاند کی پہلی تاریخ کو ثابت کرے۔ بھائی ایسے ہی ہے نا؟ پھر میرا ساتھ دیجئے، کیا کام ہے اس کمیٹی کا کہ یہ کمیٹی چاند کی پہلی تاریخ کو ثابت کرے۔ اب ہم جلے والا والے اس کمیٹی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے بھائی آپ کا کام چاند کی پہلی تاریخ کو ثابت کرنا ہی کیوں ہے؟ توجہ، چاند کی پہلی تاریخ ہی ثابت کرنا آپ کا کام کیوں ہے؟ آپ چاند کی 5ویں، 7ویں، 10ویں یا 15ویں تاریخ ثابت کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہیں گے ہمارا کام فقط چاند کی پہلی تاریخ کو ثابت کرنا ہے، اس لیے کہ اگر اختلاف پہلی میں ہو گیا تو یہ اختلاف آخر تک جائے گا۔ جو بیدار ہوئیے، اگر اختلاف پہلی میں ہو گیا تو یہ اختلاف آخر تک جائے گا۔ بھائی ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے، ہماری بھی یہی دلیل ہے۔ اگر امت محمدیہ ذات محمدیہ کا اقرار کر لیتی تو کبھی امت میں فرقہ بندی نہ ہوتی، کبھی امت میں فساد نہ ہوتا، کبھی امت میں جھگڑے نہ ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلا محمد سمجھ میں آ جاتا تو 14 کے 14 محمد سمجھ میں آ جاتے۔ یا علی مل کے حیدری، اگر پہلا محمد سمجھ میں آ جاتا تو 14 کے 14 محمد سمجھ میں آ جاتے۔ اچھا چلے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔